الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر، مدد نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام آپ کے مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا کے بھیج رہا ہوں۔ تو فرشتے اس سے کچھ کلام کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس کلام سے قبل ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پروردگار کی ذات کیا ہے، پروردگار کی صفات کیا کیا ہیں۔ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تمام نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ تمام کی تمام پروردگار ہی کی جانب سے ہیں، اور بے شک ہم جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی وہی رب جو ہمیں پالنے والا بھی ہے، جو ہماری تمام خواہشات کو بھی جانتا ہے اور ہمارے دل سے زیادہ قریب بلکہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اسی کلام سے، اسی گفتگو سے، اسی موضوع سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اور اس کے حوالے سے جو بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس کو کس انداز سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور کس انداز سے اس پر گفتگو کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ اس پروگرام کا آغاز کریں، آپ کا تعارف کراتے ہیں اپنے مہمان خاص سے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں آپ کے بے حد پسندیدہ محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب، جو کہ ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے جو ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں پلتے ہیں اور ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں بستے ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ مفتی صاحب، پروردگار کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس ذات کا نام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی لحاظ سے علماء کرام نے لفظ اللہ کا اطلاق جس ذات پر کیا ہے اس کی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمعی لجمیع صفات الکمالیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ جو لفظ ہے یہ ایک ایسی ذات پاک کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود دیگر تمام وجودوں کے لیے سبب بنے، خود اس کے وجود کے لیے کوئی دوسری شے سبب نہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی ہے، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اس کے وجود کے لیے کوئی دوسری چیز سبب نہیں ہے۔ تو جو ذات دوسروں کے لیے سبب بنے، اس کے وجود کے لیے کوئی اور سبب نہ ہو، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، یعنی اس کی ذات میں تمام صفات ایسی جمع ہو گئیں جو کمال کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اب اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جو واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود دیگر تمام وجودوں کے لیے سبب ہے یا علت ہے، خود اس کے لیے کوئی شے علت نہیں بنی، اور اس کی ذات میں تمام صفات کمالیہ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر تفکر کرنا، غور کرنا یا اس پر گفتگو کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیں، مسند امام احمد بن حنبل میں رضی اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں غور و تفکر کرو، اس کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، کیونکہ کوئی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک یا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و تفکر کریں گے تو یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ عقل اسی شے کا تصور ذہن میں لے کر آتی ہے جس کو دیکھا ہو۔ اگر میں آپ کے سامنے کوئی اجنبی چیز کا ذکر کروں جو آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا تصور بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کی مثل نہیں ہے تو اس کی ذات کا تصور ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، لہذا عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مکمل طور پہ خود بخود نہیں جان سکتی، نہ اس کی کوئی صورت ہمارے ذہن میں آئے گی۔ اب اگر آئے گی بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم غلط تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنے ذہن میں قائم کر لیں،
اور یہ ہمیں کفر تک لے جا سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و تفکر سے منع فرما دیا۔ ہاں اس کی صفات کے بارے میں غور کریں، کیونکہ جب اللہ کی صفات کے بارے میں غور کریں گے تو لازمی طور پر ذہن میں ایک ایسی ذات کا تصور آ جائے گا کہ جس ذات کو ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہر صفت کمال اسی ذات پر جا کر ختم ہوتی ہے، تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایسی ذات پاک ضرور اس کائنات میں موجود ہے کہ تمام اچھی صفات اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا صفات پر غور کرنا یہ اللہ کی ذات تک پہنچائے گا، اور ذات پر غور کرنا خدا نخواستہ یہ ہمیں گمراہی تک پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ذات پر بالکل غور نہ کریں، ہاں اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا چاہیے، یہ باعث برکت ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ جو ہیں وہ علم کے مدارج طے کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ جی اللہ ایسا ہے معاذ اللہ، اور اس طرح کی گفتگو، اور اس کو محدود کرتے ہیں، اللہ محدود یا دیگر معاملات میں جو ہے وہ انٹرپشن کرتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کو ہم کیسے دیکھیں گے جب علم بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، علم وہی باعث برکت ہوتا ہے کہ جو ہمیں گمراہی سے بچائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث پاک موجود ہے کہ جب آپ اللہ سے علم طلب کرتے تھے تو علم نافع کا سوال کیا کرتے تھے، یعنی ایسا علم جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ تو وہ علم جو گمراہی کی طرف لے کر جائے حقیقتاً وہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم کی تعریف ہے ما بہل انکشاف، کہ علم اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دوسری چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں۔ اب چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و تفکر سے منع فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، اور 99 حصے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ تو وہ نبی کریم جو اتنی وسعت عقل رکھتے ہیں، وہ ہمیں اللہ کی ذات پاک کے بارے میں غور و تفکر کرنے سے منع فرما رہے ہیں۔ لہذا اب جو بھی علم اللہ تعالیٰ کا کوئی خدا نہ خواستہ فاسد تصور ذہن میں لانے کا سبب بنے تو حقیقتاً وہ علم نافع نہیں ہے بلکہ علم فاسد ہوگا۔ لہذا علم بظاہر چاہے کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو جائے، کتنی ڈگریاں ہم کیوں نہ جمع کر لیں، ہماری زبان میں کتنی روانی کیوں نہ آ جائے، ہمیں اپنے ذہن میں کتنی ہی وسعت کیوں نہ محسوس ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، لہٰذا اس پہ غور و تفکر کرنا گمراہی ہے۔ کیا بات آپ نے فرمایا، واقعی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، تو پھر اس سے بڑی سند اور کیا ملے گی۔ اچھا ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں، تو یہ ذاتی اور صفاتی ناموں سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے۔ اصل میں بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں ہوتا، جیسے دیکھنا یا رزق عطا فرمانا، پیدا فرمانا، سننا، یہ صفات ہیں۔ تو بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو کسی ذات پر بولے جاتے ہیں اور اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں ہوتا، اسے اسم ذات کہتے ہیں۔ اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں صفت کا لحاظ ہوتا ہے، ذات کا لحاظ بھی ہوتا ہے، مطلب کہ ذات اور صفت دونوں کا مجموعہ ہوتا ہے، لیکن وہ خصوصی طور پر ایک صفت، ایک وصفی معنی رکھتا ہے۔ تو اللہ جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے کہ اس میں جو اگر آپ معنی نکالیں گے تو کوئی وصفی معنی حاصل نہیں ہوگا۔ باقی جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، جیسے 99 اسماء الحسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گن کر ارشاد فرمائے ہیں، تو وہ ان تمام میں کوئی نہ کوئی وصفی معنی کا لحاظ کیا گیا ہے، لہٰذا ان تمام کو صفاتی نام کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نام یا جو اسم فقط ذات کے بارے میں بتائے، کسی صفت کا اس میں لحاظ نہ ہو، وہ اسم ذات کہلاتا ہے یا اس کو ذاتی نام کہتے ہیں، اور جس میں کسی صفت کا لحاظ ہو جاتا ہے اسے اسم صفت کہتے ہیں یا اسے صفاتی نام کہا جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، چونکہ یہ سوال اس حوالے سے ہوا تو ایک بات بہت ضروری ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب فلاں شخص جو ہے بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا رحم کرتا ہے، تو جس طرح سے اللہ کی صفاتی ناموں میں یہ نام آیا کرتے ہیں، تو کیا کسی انسان کے لیے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض صفاتی نام تو ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، اسے بعینی ہی کسی مخلوق کے لیے چاہے آپ معنی بدل کر بھی استعمال کریں، یعنی کوئی اور معنی اپنے ذہن میں مراد لیں، ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے خالق، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اب خالق معنی ہوتا ہے جو پیدا فرمانے والا ہو، اب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح رزاق،
رزق دینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی مخلوق براہ راست رزق عطا نہیں کر سکتی۔ ہاں اللہ کے عطا فرمانے کے بعد اگر کوئی دے تو یہ ایک وسیلے کا معاملہ ہو جائے گا، لیکن براہ راست کوئی بھی رزاق نہیں ہے۔ تو ایسا کوئی نام جو خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہو وہ ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کرنا چاہیں تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ساتھ میں عبد کا لفظ بڑھائیں، جیسے عبد الخالق، عبد الرزاق تو نام رکھ سکتے ہیں۔ باقی بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں فرمائے، جیسے رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کہ جس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، ایسے ہی قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں، لہذا ان ناموں کو استعمال کرنے میں قباحت نہیں ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال خاصا لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام حدیث میں منقول ہیں، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ناموں کا ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو احادیث کریمہ میں نقل کر دیے گئے اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو دیگر لغتوں میں، دیگر زبانوں میں اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں گاڈ استعمال کرتے ہیں اور فارسی میں خدا کا لفظ آتا ہے۔ تو اگر کسی اور لغت کے اندر ایسا اللہ کے لیے مخصوص کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو استعمال کرنے میں بھی شرعاً قباحت نہیں، چاہے وہ احادیث کریمہ سے نقل ہو کر آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ اب تیسری قسم ایسی آتی ہے کہ جو نہ تو احادیث کریمہ سے منقول ہیں اور نہ کسی خاص لغت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، تو کیا آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان ناموں کا استعمال صرف اس صورت میں جائز ہوگا جب ان کا معنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل استعمال کرنا جائز اور درست ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک لفظ ایسا ہے جس کے 3-4 معانی ہیں، اب وہ ایک معنی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بقیہ معنی میں کوئی فساد ہے تو ہم اس لفظ کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو احادیث کریمہ سے نقل نہیں ہوا یا کسی دوسری لغت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس کے تمام معانی یا ایک ہی معنی ہے اور وہ بالکل جائز، درست اور اللہ کے لیے مناسب ہے، تو اب اس کے استعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اچھا، بہت سے لوگ، مفتی صاحب چونکہ ناموں کے حوالے سے بات چلی تو میں چاہوں گا مختصراً آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ایک عام پرسیپشن ہے کہ جی لفظ خدا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جی اللہ ہی استعمال کرنا چاہیے، بلکہ عموماً ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے اسٹیکرز بھی دیکھے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ گاڈ از ون، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ از ون لکھنا صحیح ہے، گاڈ از ون لکھنا صحیح نہیں ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ تھوڑا سا اظہار خیال فرمائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس جو سابقہ سوال کا جواب دیا اسی میں اس کی وضاحت تو ہو گئی ہے کہ کسی بھی لغت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نام استعمال کیا جاتا ہے اور اس نام کا اس لغت میں اور کوئی غلط استعمال بھی نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ جتنے بھی علماء متقین، علماء متاخرین گزرے ہیں جو فارسی زبان استعمال کیا کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ اللہ کے لیے لفظ خدا کو استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے گاڈ کا لفظ جو ہے، تمام جو آپ ترجمہ قرآن دیکھیں گے جو بڑے بڑے علماء کرام نے کیا ہے وہ سب خدا کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس میں کوئی شرعی قباحت محسوس ہو تو وہ دلیل کے ساتھ اس کو بیان کرے تاکہ اس پہ غور و تفکر کیا جائے۔ ویسے انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ کوئی بما دلیل اس کو ثابت کر سکے کہ اس کا استعمال غلط ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک بات، چونکہ پروردگار ہمارا پالنے والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو لفظ اللہ کے ساتھ کسی شے یا چیز کا تصور جو ہے، مطلب یہ ممکن ہے کہ ہم کسی شے سے یا چیز سے اس کو جو ہے تعبیر کریں؟ ہاں، اگر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو شے یا چیز کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے لفظ چیز استعمال کرنا یا شے استعمال کرنا منع ہوتا ہے۔ عام ہمارا عوامی تصور یہ ہے کہ جو کائنات میں موجود ہے ہم اسے شے کہتے ہیں، جیسے یہ ایک کاغذ ایک شے ہے، پین ایک شے ہے، ٹیبل ایک شے ہے، تو چونکہ اللہ بھی موجود ہے تو بعض اوقات یہ تصور آ سکتا ہے کہ چونکہ اللہ بھی موجود ہے وہ بھی ایک شے ہے، لیکن اچھی طرح اس میں تفصیل یاد رکھیے گا کہ ایک چیز ہے واجب الوجود، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود دیگر تمام وجودوں کے لیے علت بنے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے لیے سبب اور علت ہے کہ اللہ کی وجہ سے پوری کائنات معرض وجود میں آئی، کوئی اور شے اللہ کے وجود کے لیے سبب نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود کہلائے گا۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائیں ان سب کو ممکن الوجود کہتے ہیں، یا شارٹ کر لیں تو اللہ تعالیٰ واجب ہے اور تمام جتنی چیزیں پیدا فرمائیں ان کو کہتے ہیں ممکن۔ تو اب واجب الوجود کی تعریف سے ہی ممکن کی تعریف بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ممکن اس شے کو کہتے ہیں جس کے وجود کے لیے کوئی دوسرا وجود سبب بن جائے۔ اب جواب جو ہمارے جنید بھائی نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ شے یا چیز ممکن الوجود پہ بولا جاتا ہے، واجب الوجود پر نہیں بولا جاتا۔ کیا بات! لہذا اب اگر ہم ممکن پر بولے جانے والا لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں گے جو واجب الوجود ہے تو یوں تصور آئے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے بھی کوئی دوسرا وجود سبب بن گیا، اور یہ تصور محال بھی ہے اور ناممکن ہے اور غلط تصور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے شے اور چیز کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ بعض فقہائے اسلام نے اور علماء متکلمین نے لفظ شے یا چیز کو اللہ کے لیے استعمال کرنے کو کفر تک لکھ دیا ہے۔ لہذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ہم کفر تک نہ بھی جائیں تو کم از کم یہ گناہ ضرور ہے۔ مفتی صاحب، ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جگہ جو ہے وہ مخصوص سمجھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جگہ کے لیے جسمانیت لازم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ پر ہے تو اس کا ایک اپنا جسم ہے۔ پہلے جسم کی تعریف یاد رکھیے گا کہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں جسے لمبائی میں یا چوڑائی میں اور گہرائی میں آپ تقسیم کر سکیں، وہ جسم ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم کو لمبائی میں بھی کاٹ سکتے ہیں، چوڑائی کے اندر بھی، گہرائی کے اندر بھی کاٹ سکتے ہیں، تو یہ ایک جسم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے تو جسم ہی جگہ کے اندر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جسم نہیں تو اس کے لیے کوئی جگہ بھی متعین کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، ایک بات عمومی طور پہ گفتگو میں آتی ہے اور عام طبقہ اس کو بڑا ڈسکس کیا کرتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم عموماً دیکھتے ہیں ڈسکشن میں بات آتی ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ موجود ہے۔ عموماً جو ہے لوگ اشارہ کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ جی اوپر والا جانے، یا اوپر والا بہتر جانتا ہے، یا اس حد تک ہم چلے جاتے ہیں کہ کسی کی تعریف و توصیف اگر بیان کرنی ہو تو ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی اوپر اللہ کی ذات موجود ہے اور نیچے آپ ہمارے لیے موجود ہیں۔ تو یہ تمام کلمات جو ہیں شرع اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ماشاءاللہ جنید بھائی، آپ نے بہت پیارا سوال کیا، اور عوام کے اندر یہ چونکہ غلطیاں بہت زیادہ عام ہیں تو ضرور اس کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت متعین کرنا یا جگہ متعین کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی شاید جگہ میں ہوگی تو کسی نہ کسی سمت میں بھی ہوگی، یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ کسی جگہ میں نہیں سما سکتی ہے اور نہ وہ کسی جگہ میں موجود ہے، لہٰذا اس کے لیے کوئی ہم جہت یا سمت متعین نہیں کر سکتے۔ لہذا اب یہ کہنا کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے نیچے آپ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک مکان، ایک جگہ تک محدود کر دیا، گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار لازم آتا ہے۔ اس لیے فقہائے اعظام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ یہ جملہ بولے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور کائنات کے اندر اس کا وجود اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے یا اس کی شان کے لائق موجود نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے کہ یہ اوپر کی طرف اشارہ کرنا اگر صرف سمجھانے کے لیے ہو، اللہ کی ذات کی نشاندہی کرنے کے لیے ہو، اس تصور کے ساتھ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ واقعی اوپر براجمان ہے یا عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس میں جواز کی صورت نکل سکتی ہے۔ اور اگر اس عقیدے کے ساتھ کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے یا آسمان پر جلوہ گر ہے، یہاں پر موجود نہیں ہے، تو پھر وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور آسمان کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح نظریے کے ساتھ، صحیح تصور کے ساتھ بھی اشارہ کر رہے ہیں تو سامنے والا اس کا کیا اثر قبول کر رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، لہذا احتیاط کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم صحیح نظریے کے ساتھ اشارہ کریں اور سامنے والا غلط مفہوم لے کر غلط فاسد عقیدے کے ساتھ اپنا یہ عقیدہ متعین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور وہ اس نیت سے اشارے کرے گا تو کفر اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، لہذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات پروردگار یہ کلام فرماتا ہے کہ واللہ محیط بالکافرین، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ ہمارا ایک تصور ہے اور ایک عام انسان اس کو اس طرح سے ڈسکس کرتا ہے، ایک مسلمان۔ تو کیا اس تصور کو ہم صحیح سمجھیں یا یہ کہنا جائز ہے کہ پروردگار ہر جگہ موجود ہے؟ جی ہاں، یہ کہنا بہرحال جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ جب ہم ہر جگہ کی موجودگی کا لفظ کہیں گے تو لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ تو ثابت ہوگی اور اللہ کے لیے جگہ کا ثابت کرنا یہ منع ہوتا ہے۔
لہذا جو یہ آپ نے آیت شریفہ پڑھی کہ واللہ محیط بالکافرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تمام کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے علم سے کوئی شے باہر نہیں، تو گویا کہ اس کے علم نے تمام کو گھیر لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے لحاظ سے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے یہ کہنا جائز نہیں۔ ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اچھا، عموماً گفتگو میں یہ کلام ہوتا ہے اور برسبیل تذکرہ جب بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جملے استعمال ہوتے ہیں کہ صاحب وہ بڑا قدیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ازلی ہے اور ابدی ہے اور قدیم ہے، یہ کہنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے۔ اصل میں ازلی کسے کہتے ہیں، ابدی کسے کہتے ہیں، قدیم کسے کہتے ہیں، یہ مفہوم ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی اور قدیم ہونے کا مفہوم ایک ہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ازلی اسے کہتے ہیں کہ جس پر کبھی بھی عدم طاری نہ ہوا ہو۔ عدم کا مطلب ہوتا ہے موجود نہ ہونا، جیسے ہم تھے کہ پہلے موجود نہیں تھے، پھر ہم کائنات میں موجود ہوئے، تو ہمیں کہا جائے گا کہ یہ عدم سے وجود میں آئے۔ تو جو عدم سے وجود میں آتا ہے وہ ازلی نہیں ہوتا، اور جو ہمیشہ سے ہے اس پہ کبھی عدم یعنی نہ ہونا طاری نہیں ہوا ہے وہ قدیم بھی ہوتا ہے، اس کو ازلی بھی کہتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نہ ہو پھر آئے، تو گویا اس پہ عدم آیا ہی نہیں، اور جس پہ معدوم ہونا یا عدم نہیں طاری ہوا وہ ازلی کہلاتا ہے اور قدیم کہلاتا ہے۔ اب آگے ابدی، ابدی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کو سامنے رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو ازلی اور قدیم اور ابدی کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں، کیا ایک مسلمان یا ایک عام انسان اس کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو ازلی اور ابدی سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیں، ابدی سمجھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض چیزیں ابدی ہوں گی۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ابد کا فیصلہ فرمایا ہے کہ جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے تو صحیح احادیث کریمہ میں آیا اور آیات میں بھی ہے، خالدین فیہا کے الفاظ ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحیح احادیث کریمہ میں یہ مضمون موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم میں بھی الفاظ ہیں، ترمذی کے اندر بھی ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک فرشتہ ان کو اس طرح ندا کرے گا کہ اے جنتیوں، خوش ہو جاؤ کہ اب تم اللہ کی رحمت کے مقام پر آ گئے، اب تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی اس سے باہر نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد تو ہم بھی ابدی ہو جائیں گے، تو اس اعتبار سے تو ہمیں بھی ابدی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ازلی کہنے میں کلام ہے، کیونکہ ازلی اسی ذات کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی شے، کوئی بھی اللہ کی صفت کے علاوہ صفت ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں تھی، پہلے سے تھی، بعد میں بھی وہ موجود رہی، بلکہ سب یہ ایسا ہی ہے کہ جو وجود ہے یا جو صفت ہے پہلے وہ نہیں تھی، اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی۔ لہٰذا یہاں پر یہ توجہ طلب بات ہے کہ بعض ہی کہہ دیتے ہیں جی یہ تو میرا ازلی دشمن ہے۔ اب یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ازلی دشمن جب ہم یہ کہتے ہیں، اگرچہ ہم اس کا معنی کا تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھتے ہوں گے، بہت پرانا دشمن کہنا مراد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے معنی پر آپ غور کریں کہ گویا کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ ہمیشہ سے ہے، تو ہم اس کو ایک طرح سے نادانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں۔ یا ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ خیر اور شر کی جنگ ازل سے جاری ہے، ابد تک رہے گی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کو